لوگ غور و فکر کریں، سوچیں کہ ہم کس راستے پہ نکل آئے، اور اپنی تمام تر ترقی کے باوجود آج دنیا ہمارے پر تنگ ہو گئی ہے۔ ایک لحاظ سے ایک طرف تو سائنس سے ٹیکنالوجی کی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو خدا کے کرنے کے کام ہے، اور انسان نے در حقیقت اس دنیا کے اندر ایک خدائی کرنی شروع کر دی ہے۔ یونیک حالات کے اندر یہ رمضان آیا ہے کہ شاید یہ رمضان اس پیغام کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو اور بالخصوص پوری امت مسلمہ کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں اور ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں۔ جتنے انسان اس صدی کے اندر مارے گئے اتنی تمام پچھلی صدیوں کے اندر نہیں مارے، جتنا قتل عام ہوا ہے، جتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت ریفیوجیز کی تعداد 7 کروڑ ہے۔ 7 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پچھلے سالوں میں اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، نکال دیا گیا، وہ دربدر ہونے کے اوپر مجبور ہے۔ اللہ کی کبریائی کو اپنی زندگیوں کے اندر قائم کریں۔ بندہ مسلسل 24 گھنٹہ رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے وقت، ہر وقت بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے اور اس سے اس کی ہدایت، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی جنت کو طلب کرے۔ اللہ کی قربت کیسے ملے گی؟ اللہ کو اپنے قریب محسوس کرنے سے، اس سے کثرت کے ساتھ مانگنے سے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے کثرت سے مانگو، اور صرف اپنے لیے نہیں مانگو، ساری دنیا کے لیے مانگو۔ تم ساری دنیا کے لیے مانگو گے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لیے دے گا۔ جس نے سمجھ لیں اللہ کی قربت کو حاصل کر لیا، اس نے رمضان کو حاصل کر لیا، اس نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ لیا۔ بندہ اس رمضان کو ایسے سمجھ کے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔